بلند کر کے نعرہ حیدری لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ۔ برائے خوشنودی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات۔ یہ جو کھڑے ہیں وہ بھی جشن میں شریک ہیں، یہ بھی آگے آ جائیں۔ ابھی انشاءاللہ میں آپ کی توقع سے بھی کم پڑھ کے تو میں نے ابھی نکاح پہ بھی جانا ہے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ یہ ایک جشن میلاد النبی کا اعلان ہے۔ 11 اکتوبر بعد از نماز مغربین بنگلہ اسد آباد نگری اعلیٰ سردار نظام شہید سرکار شیخوپورہ، جس میں عالی جناب علامہ علی ناصر الحسینی تلہاڑا، ذاکر آل بیت، قاری القصائد حبیب رضا حیدری اور دیگر بھی مقامی کافی سارے پڑھنے والے ہوں گے۔ یہ جشن شام 6 بجے شروع ہو جائے گا۔ 11 اکتوبر 24 ربیع الاول ٹھیک 6 بجے بنگلہ اسد آباد شیخوپورہ نئی بادی میں یہ جشن ہوگا۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید کنت کنزا مخفیا صلوات۔ دعا گو ہوں کہ خالق آل محمد بانیان جشن کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو حاضرین ہیں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جشن سعید میں، کیونکہ آج شب 17 ربیع الاول ہے، ایک جشن نہیں جشن صادقین ہے، ایک صادق کا جشن نہیں بلکہ امام بانی فکر جعفریہ، تاجدار ولایت و امامت کا چھٹا چاند، امام جعفر صادق علیہ السلام ان دو صادقین کی وسیلہ سے بانیان کا یہ خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جنہوں نے نظر نیاز میں حصہ لیا ہے مالک ان کو توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مالک حاضرین میں کوئی بیمار ہے تو اسے کامل صحت عطا فرمائے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، برادر عزیز کا مجھے نام تو نہیں یاد رہا، مالک انہیں آئندہ سال ان دو صادقین کے وسیلہ سے جڑواں بیٹے عطا فرما۔ مالک واسطہ تجھے تیری عظمت و ربوبیت کا حاضرین میں سے جتنے ہاتھ بلند ہیں ان میں سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ حجت خدا حقیقی وارث جشن حضرت بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی استجابت کے لیے بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ دل میں چاہت ہے پیغمبر کی تو پھر دوزخ کیسی۔ یہ جو پیچھے کھڑے ہیں انہوں نے منت مانی ہوئی ہے کہ ہم نے کھڑے ہی رہنا ہے، آگے آ جائیں تاکہ جشن کا ماحول بہتر بن جائے۔
میں بھی قصیدے 5 7 10 پڑھ سکتا ہوں، لیکن وقت کے نزاکت کو دیکھتے ہوئے 4 معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے سطروں سے آغاز گفتگو کرنے لگا ہوں۔ دل میں چاہت ہے پیغمبر کی تو پھر دوزخ کیسی۔ تھوڑا بولیے گا، کیونکہ مجالس آپ نے 2 ماہ میری سنی ہے لیکن نہیں بولے، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن آج جشن ہے، نعرے بھی لگانے ہیں، واہ واہ بھی کرنی ہے، سبحان اللہ بھی کرنی ہے، اور سب کچھ کرنا ہے۔ دل میں چاہت ہے پیغمبر کی تو پھر دوزخ کیسی، پھر سرے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے۔ اے فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو، ٹھہرو پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے۔ حمد و ثنا ہے اس حالی کے اکبر کے لیے جس نے ہمیں اس بار پھر صادقین کا جشن نصیب فرمایا۔ درود و سلام ان ذوات مقدسہ پہ جو درود کے اہل ہیں۔ میں نے حدیث قدسی کے جملے پڑھے ہیں، کنتو کنزن مخفیان، اللہ نے ارشاد فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو پھر میں نے اللہ نور السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا نور تھا، اس نے نور محمد کو خلق کر دیا۔ جب دیکھا کہ میں بھی لا شریک ہوں، میرا محبوب بھی لا شریک ہے، پھر اسی نور کا ایک حصہ جدا کیا، علی بنا دیا۔ پھر رسول فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا۔ جناب جبریل یہ جملہ سن رہے تھے، جناب جبریل قریب آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے میرے نور کو سب سے پہلے خلق کیا ہے، بتائیے آپ کب سے ہیں؟ جناب رسول اعظم نے فرمایا جبریل تو جو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کب سے ہوں، بتا تو کب سے ہے؟ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ میں تب سے ہوں، ایک ستارہ ہے عرش پہ 70,000 سال بعد نمودار ہوتا ہے، اس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ رسول فرماتے ہیں اگر جبریل وہ ستارہ زمین پہ نظر آ جائے تو پہچان لوگے؟ یہ کہنا تھا کہ رسول نے واللیل والی زلفوں کو اپنی پیشانی سے اٹھایا اور کہا جبریل دیکھ کیا وہ یہی ستارہ ہے؟ رسول کا یہ کہنا تھا کہ جبریل بڑے غور سے دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو وہی ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد طلوع ہوتا تھا۔ رسول نے وہاں پہ فرمایا کہ میں تب سے ہوں جب آدم کی مٹی الگ اور پانی الگ تھا۔ دنیا پتہ نہیں کس بات پہ اٹکی ہوئی ہے کہ نبی کو 40 سال بعد نبوت ملی ہے۔ نبوت سننا چاہتے ہو تو پھر ہم سے سنو کہ نبی اس وقت سے ہیں جب آدم کی مٹی الگ اور پانی الگ تھا۔ 1,24,000 انبیاء خدا نے خلق فرمائے، اس کے لیے انسانوں کی ہدایت کی۔ توجہ فرمائیے گا، 1,24,000 انبیاء کو خلق کیا، 1,24,000 انبیاء کو خلق کیا رسول کے پسینے سے۔ یہ امتی نبی ہے، ان میں کوئی ابو البشر آدم ہے، انسانوں کا باپ حضرت آدم بھی موجود ہے، یہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ میں نبی کا امتی ہو جاؤں۔ حضرت نوح نجی اللہ بھی شامل ہیں، جس کی عبادت دیکھ لیجیے، جس کی ریاضت دیکھ لیجیے، 950 سال ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا مجھے بھی اس نبی کے امتیوں میں شامل۔ ہمیں تو خدا نے یہ پھر مانگے نعمت عطا کر دیا کہ ہم اس خاتم الانبیاء کے امتی ہیں۔ ایک نہیں بلکہ کئی نبیوں نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے محمد کا امتی بنا دے، مجھے محمد کا امتی بنا دے۔ 1,24,000 انبیاء کو خدا نے خلق کیا انسانوں کی ہدایت سے، ان میں سے خدا نے 313 کو چن لیا،
313 میں کچھ تو خاص بات تھی نا، جو 1,24,000 انبیاء سے علیحدہ کر دیے گئے۔ 313 میں سے خدا نے 5 کو چن لیا، اور 5 میں کچھ تو خاص تھا نا جو خدا نے ان 313 سے 5 کو چن لیا۔ لیکن توجہ فرمائیے گا، یہ جو 5 تھے خدا نے ان میں سے ایک کو خاتم الانبیاء چن لیا۔ اس ایک میں یہ خاص بات تھی، وہ رحمت للعالمین تھا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ 1 لاکھ میں سے 313 چنے گئے، لیکن وہ 1,24,000 یہ بات نہیں کہتے کہ ہم ان 313 سے افضل ہیں۔ میں کوئی صاحب صحیفہ بھی ہیں، کوئی صاحب شریعت بھی ہیں، کوئی صاحب کتاب بھی ہیں، لیکن یہ 313 افضل ہیں۔ لیکن ان 313 میں سے خدا نے 5 کو چنا، وہ 313 میں باقی بچے ہوئے کہ کہہ نہیں سکتے ہم 5 سے افضل ہیں۔ توجہ فرمائیے، ایک نقطے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ان 5 کے مقابلہ وہ 313 نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا نے انہیں چنا ہوا ہے۔ اب ان 5 میں سے خدا نے ایک کو چنا، وہ حضرت فاطمہ الزہرا کا بابا ہے۔ یہ 4 بچے ہوئے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول سے افضل ہیں، تو یہ عرب کا بدو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نبی جیسا ہوں؟ کائنات میں خدا نے وہ چیز ہی خلق نہیں کی۔ خدا فرما رہا ہے نا کہ لولا لما خلقت الافلاک، اے میرا حبیب اگر تجھے خلق نہ کرتا تو یہ کچھ بھی نہ خلق کرتا۔ دنیا بنی ہے رسول کے صدقے۔ عرب کا بدو کیا کہتا ہے؟ جو مسلمان اللہ جانے کب ہوا ہے، جس کی مسلمانی پہ شک ہے ہوا بھی ہے یا نہیں، وہ کہتا ہے کہ رسول مجھ جیسا ہے۔ علی امیر المومنین نہیں کہتے، امیر فرماتے انا عبد من عبید محمد۔ علی امیر المومنین، رسول کی حدیث ہے پڑھتا ہوں، رسول فرماتے ہیں یا علی تیری منزل میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ تو ذرا دیکھو تو صحیح نا، تاریخ اسلام کا مطالعہ تو کرو نا کہ رسول ہارون موسیٰ کے بعد کیا 10 خلافت کے بعد آئے تھے؟ رسول کی خلافت کے بعد جناب موسیٰ کے بعد فوراً ہارون تھے۔ لیکن دنیا کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ رسول فرما رہے ہیں یا علی تیری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، پھر بھی کہتے ہیں کہ علی کا نمبر 4 ہے۔ آؤ دنیا کہتی ہے کہ شیعہ علی علی کرتے ہیں، بس علی علی کرتے ہیں، انہوں نے علی سنا ہے ہم سے۔ اگر نبی بھی ہم سے سنتے تو پھر پتہ چلتا کہ جو علی کی فضیلت بیان کی ہے وہ عکاسی ہے نبی کی فضیلت۔ ایک جملہ اور پڑھتا چلوں، 1,24,000 انبیاء جس کے احترام میں اٹھ جائیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ خاتم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا عظمت سیدہ کو سمجھی نہیں کہ جس کے احترام میں 1.25 لاکھ نبی اٹھتے ہیں، اس میں 313 بھی شامل ہیں، اس میں وہ 4 بچے ہوئے بھی شامل ہیں، لیکن جس کے احترام میں جہاں پہ سب لگی ہو 1,24,000 انبیاء کی، ادھر سے خاتم الرسل آ جائیں، کیا ساروں کو اٹھنا پڑے گا یا نہیں؟ جب نبی اٹھیں گے تو ہمیں بھی اٹھنا پڑے گا، لیکن جب نبیوں کی صفیں لگی ہوں، خاتم رسل بھی بیٹھے ہوں، ادھر سے سیدہ کا آمد ہو جائے، نبیوں کے سلطان اٹھیں گے، پھر نبیوں کی جرت ہے وہ بیٹھے رہ جائیں؟ پھر جناب سیدہ کی عظمت کے لیے یہ جملہ کافی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ نبی جس کے لیے سیدہ رحمت بن جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب جناب سیدہ بھی موجود، خاتم رسل بھی موجود، 1.25 لاکھ انبیاء بھی موجود، ادھر سے چلتے چلتے علی اور مرتضیٰ آ جائیں۔ یہ تو ہے نا جس کا احترام فاطمہ زہرا بھی کرتی ہیں۔ جب سیدہ اٹھ کے احترام کریں تو میں کیوں نہ فضیلت علی پڑھوں؟ جسے چبھتا ہے تو چبھتا رہے، جسے لڑتا ہے علی لڑتا رہے، جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ سیدہ اگر اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی پھر رسول اٹھیں گے، پھر 1.25 لاکھ نبی اٹھیں گے، جب 1.25 لاکھ نبی اٹھیں گے تو نظر جب دوڑے گی تو پھر اور کوئی نہیں علی مرتضیٰ نظر آ جائے۔
या रसूल अल्लाह, या अरब के जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक ना नारे लगाए, मैंने भी छोड़ना है तो मीर साहब ने नियाज देनी है। लेटे रहे, नारे लगेंगे तो आज मैं भी छोड़, मैं भी किसी से करूंगा इंशाअल्लाह। अब जब रसूल फरमा रहे हैं लौला कलिमा खलक़तुल अफ़लाक, अल्लाह मुझे खल्क न करता, ये हदीस कुदसी के जुमले हैं। तो खुदा रसूल को फरमा रहा है, ऐ मेरा नबी, अगर तुझे न खल्क करता तो ये जमीन और आसमान न बनाता। अरब के बंधु क्या करते रहे, 40 साल रसूल अपना किरदार मनवाते रहे कि मैं सादिक हूँ, अमीन हूँ, मक्की हूँ, मदनी हूँ, मैं यतीम अब्दुल्ला हूँ। दुनिया कहती है खुदा आयत कुरान में आयत कुरानी है कि अलम यजिद का यतीमन फआवा, है मेरा हबीब तू यतीम था तुझे मैंने पाला। दुनिया ये नबी का मर्तबा कम करती है कि जो कहती है कि नौज़बिल्ला अबू तालिब काफिर थे। तू जो कहता है कि नबी का चचा काफिर था, मुझे पता नहीं कि तेरे नबी का निकाह किसने पढ़ा था। अगर निकाह, चलो ये बात भी छोड़ते हैं, जो जिसको खुदा अपना फेर कह रहा है, काफिर के फेर को खुदा अपना फेर नहीं कहता। ये नस्से कुरानी है कि अलम यजिद का यतीमन फआवा, मेरा हबीब तू यतीम था, तेरे पास घर नहीं था, तेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तेरे पास बिछौना नहीं था, उनकी तरफ से बिछौना नहीं था, फटा हुआ लिबास पहनता था, पता नहीं क्या करता था, लेकिन जनाबे अबू तालिब ने उसे चलना सिखाया था। तो दुनिया अबू तालिब की अजमत पे पर्दा डालती है, उसे गैरत नहीं आती। तेरा नबी तो पता नहीं कब कल इस दुनिया से रुखसत हो चुका होता, जो अगर वो अबू तालिब अपने बेटे न सुलाता। उस रसूल को बचाने की खातर जनाबे फातिमा बिन्त असद क्या रवायत करती हैं, बीवी फरमाती हैं कि जनाबे रसूल को बचाने की खातर अबू तालिब क्या करते थे, यही करते थे, अबू तालिब को उठाते अकील को रखते, तालिब को उठाते रसूल को रखते, फिर अकील को उठाते रसूल को रखते। जैसे सारी रात जनाबे अबू तालिब सोते नहीं थे, क्या करते थे कि नबूवत की हिफाजत करते, जो नबी को बचाता रहे। ये पहले किसी ने पढ़ा है कि जनाबे अबू तालिब ने तेरे रसूल को बचाया है। जनाबे अबू तालिब ना होते, दो ही कायनात में शख्सियतें हैं जिनके एहसान है रसूल पे। औलाद लगी है तो अबू तालिब की, रसूल को बचाने की खातर। माल लगा है तो मलिकातुल अरब खदीजातुल कुबरा का। जनाब खदीजातुल कुबरा क्या करती थी रसूल के ऊपर सदका। जब जनाब रसूल खुदा की अकद में आई ना जनाब खदीजातुल कुबरा, तो क्या किया सैयदा ने, एक ऊंट के बराबर सैयदा ने सोना रखा, एक ऊंट के बराबर सैयदा ने चांदी, हीरे जवाहरात, दरमो दीनार क्या करती, सुबह फजर पढ़ती और बैठ जाती, आओ कलमा पढ़ते जाओ मेरे रसूल का और कर्जे माफ करवाते जाओ, जिन्हें कुछ चाहिए वो लेते जाओ। आज वो दीन के ठेकेदार बने बैठे हैं, जो सैयदा का माल भी खाते थे, कर्जा माफ करवा के आते थे और रसूल तक हाथों पे बैयत करते थे। नाम के जमाने में आऊं तो पता नहीं कितने हैं, लेकिन कई ऐसे मौजूद हैं जो जनाब खदीजातुल कुबरा का माल खाते थे, आते थे रसूल के हाथ में बैयत करते थे। लेकिन आज वो दीन के ठेकेदार हैं, ये इसको ये ना कहो, उसे ये ना कहो, यजीद को फलां कहो, फलां को फलां कहो। क्यों कहें, हमें तो वो दर खुदा ने दिया है जिस पे झुक जाएं तो बस तो किसी और दर पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हें तो खुदा ने ऐसे भिखारी बनाया है कि हर दर पे जाते हो, फिर भी क्या मिलता है सवाए लानत के, कुछ भी नहीं। हमें खुदा ने वो चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम का दर दिया है जिस पे एक बार झुक जाए। किसी ने फजीलत बयान की ना हातिम ताई की, कि हातिम ताई वो रईस है, वो सखी है कि जो हर दरवाजे से देता है।
کسی نے سوال سنا اور کہا کہ اس کا شکوہ کر رہا ہے یا اس کی فضیلت بیان کر رہا ہے؟ بھئی تو کہہ رہا ہے کہ 40 دروازوں پہ دیتا تھا، بھئی جو ایک دفعہ اتنا دے دیتا نا کہ 40 دروازوں پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ وہی جو کہتے ہیں کہ حاتم تائی 40 دروازوں پہ دیتا تھا، آؤ میں ایک در ایسا بتاتا ہوں، ایک بار دے دے 7 نسلوں تک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ در کسی اور کا نہیں، محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا در ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرب کے اوباش ماؤں کے اوباش بچوں نے کیا کیا؟ عرب کی بد کردار ماؤں کے بد کردار بچے رسول کو پتھر مارتے۔ رسول، میں نے پڑھا ہے پہلے قرآن کی آیت پڑھی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اسی رحمت للعالمین میں رسول نے کہا کہ آپ کی زحمات کو تمام کرتا ہوں۔ جو عرب کے اوباش ماؤں کے اوباش بچے تھے، یہ گھر سے پڑھا کے بھیجتے تھے، یہاں سے احمد نبی گزرے گا تو کیا کرنا ہے؟ اور کچھ نہیں کرنا، صرف پتھر مارنا۔ جسے خدا بچائے اسے کون مار سکتا ہے؟ اب جناب رسول خدا گزرتے، یہ بچے پتھر مارتے، پتھروں کا یہ ثمر نکلا کہ کئی صادق بھی مان گئے، امین بھی مان گئے، رحمت للعالمین بھی مان گئے۔ اب یہ پتھر مارتے تھے تو دنیا کہتی تھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے بدلہ کیوں نہیں لیتے، ان کے والدین کو شکایت کیوں نہیں کرتے؟ جب شکایت ہوتی تو والدین کہتے سمجھائیں گے، لیکن جب سمجھاتے تھے تو کہتے تھے آج اور زیادہ پتھر مارنا۔ اب یہاں پہ ایک یہودہ عورت کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو رسول پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔ یہ ساری زندگی اس کا معمول تھا، جب رسول گزرتے تو یہ کیا کرتی؟ اپنے گھر کا جو کچرا ہوتا رسول پہ ڈال دیتی۔ رحمت للعالمین، نبی ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہے، اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اب ایک دفعہ یہ عورت بیمار ہو گئی، اس کے دروازے پہ رسول آئے، دستک دی، یہ پریشان ہوئی، گھبرا گئی، اس کا گھبرانا تھا۔ رسول اندر آئے، اس کے گھر میں جھاڑو بھی دیا، پانی بھر کے اسے کھانا بنا کے دیا، کہا یہ کہتی میں تو سمجھی تھی آج رسول مجھ سے بدلہ لینے آئے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں دیکھ مجھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دنیا کہتی ہے کہ رسول کو جو پہلی گئی ہوئی تو ماشاءاللہ رسول کا بائی پاس، وہ نبی کیسا جس کا بائی پاس ہو تو پھر نبوت ملے۔ بائی پاس والا نبی ہمیں نہیں چاہیے، آپ کو چاہیے تو پھر اونچا نعرہ لگائیں، نعرہ حیدری۔ یہ کہتے ہیں کہ پہلی بار جب جبریل آئے نا تو رسول کے چہرے پہ پریشانی تھی، پسینے تھے، یہ تھا وہ تھا، بھئی وہ کیسا نبی تھا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تھا؟ آؤ بتاؤں، اگر تم نے سننا ہے نا نبی تو علی المرتضیٰ کی زبان سے سنو۔ رسول سے امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ نبی کا بائی پاس ہوا، نبی کے وہ سارا کچھ نکالا گیا، تو رسول کے چہرے پہ وہ پریشانی تھی جب جبریل پہلی دفعہ آیا تو یہ تو وہ کیا؟ جناب امیر فرماتے ہیں کہ جب جبریل پہلی یہی لے کے آیا تو اس نے کیا کیا؟ جیسے ایک آقا کے سامنے غلام جھکتا ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں نے جشن پڑھ دیا ہے، یہی آخری جملہ ہے، اس طرح جھکا جس طرح ایک آقا کے سامنے غلام جھکتا ہے۔ تفسیر تو کیجئے، مولا امام فرماتے ہیں ایسے جھکا، آیا تو بڑی پرواز کر کے تھا، اپنے پروں کو سمیٹتے ہوئے رسول کے او بھئی علی سے سنو رسول کا خاتم کیسا تھا۔ اب جب یہ وحی کی رسول کو پیغام دیا خدا کا پیغام دینے کے بعد کیا کیا؟ امام فرماتے ہیں کہ میں اسی محفل میں موجود تھا، جبریل رسول کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اب دنیا یہ سمجھنے سے قاصر ہے، دنیا اللہ جانے کیسے نبی کو مانتی ہے، ہم تو اس عقیدے کے مالک ہیں، صرف نبی کا تو نہیں، ہم تو خلیفہ بھی اسے ہی مانتے ہیں جو آدم کی مٹی الگ اور پانی الگ تھا تو ولی تھا۔ رسول فرما رہے ہیں معیار خدا نے دیا ہے، ہمیں نمائندے یہاں پہ نہیں چننے چاہیے، دیکھو خدا نے کس کو بنایا ہے۔
اللہ جانے دنیا کو کیا ہو گیا ہے، کل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر خدا کا رسول فرما رہا ہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی الگ اور پانی الگ تھا، تو امیر المومنین کائنات میں فقط ایک ہی وہ فرد تھا جس نے جملہ کہا کہ اس وقت بھی میں ولی تھا جب آدم کی مٹی الگ اور پانی الگ تھا۔ کوئی اور نہیں، وہ شیعوں کا پیشوا علی المرتضیٰ ہی نظر آئے۔ دعا گو کہ خالق آل محمد ہمیں مزید میلاد النبی کے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو کہ خالق آل محمد ہمیں حقیقی معنوں میں معرفت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرمائے۔ دعا گو کہ خالق آل محمد ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ رحمت للعالمین کے وسیلہ سے تمام مومنین کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرمائے، جو بے رزق ہیں انہیں رزق کثیر عطا فرمائے، جن کے پاس اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ ہم سب کو ہاتھ بلند ہیں، آمین ضرور کہیے گا، نماز پنجگانہ با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک آئندہ سال جب ہم میلاد النبی کے پروگرام میں آ جائیں تو نماز با جماعت پڑھتے ہوں۔ مالک واسطہ تجھے تیری عظمت و ربوبیت کا صادقین کا جشن ہے، امام صادق علیہ السلام کی فضیلت کا واسطہ، یہ جن کو امام مانتے ہیں، کسی کو امام حنیفہ، کسی کو امام حنبل، کسی کو شافعی، کسی کو مالک، یہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے امامت ملی؟ کہا کہ ہم نے بھی صادق آل محمد سے کسب بحث کیا ہے۔ ایک انہی کے ماننے والے سے پوچھا گیا کہ بھی تم کیوں ان کو امام مانتے ہو؟ امام تو فقط 12 ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو امام نہیں مانتے، فقط اس لیے مانتے ہیں کہ یہ صادق آل محمد کے شاگرد ہیں۔ تو مالک صادق آل محمد کا بھی جشن ہے، صادق آل محمد کے جشن میں ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا۔ مالک واسطہ تجھے تیری رحم و کریمی کا، پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما۔